السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید اور اس کی قسموں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سماعت کیا تھا۔ آج ہم مرکب غیر مفید کے بارے میں سماعت کریں گے اور اس کی تفصیل کے بارے میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے ہر ایک کی تفصیل پیش کرتے ہیں اور آپ بغور سنیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید اور اس کی قسموں کے بارے میں جو سماعت کیا تھا، وہ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جس میں جب بات کرنے والا یا بات کہنے والا بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو، سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ سامنے والے نے ہمیں کیا کہا ہے، بولنے والے نے، متکلم نے ہم سے کیا کہا ہے۔ لیکن مرکب غیر مفید میں اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی مرکب مفید میں جب کوئی انسان بات کہے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن مرکب غیر مفید میں جب انسان کوئی بات کہے گا تو بات تو رہے گی، لفظ کا، کلمے کا، کلمے کا تو معنی رہے گا، اس کا ترجمہ رہے گا، لیکن آپ کو خبر یا طلب اس میں سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی آپ کنفیوز رہیں گے، آپ کلیئر نہیں ہو پائیں گے کہ سامنے والا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مفید مطلب فائدہ دینے والا، سمجھے، اور غیر مفید مطلب ایسا مرکب جو آپ کو فائدہ نہ دے، ایسی بات جس سے آپ کو کوئی خبر یا طلب نہ ملے، کچھ سمجھ میں نہ آئے، بس آدھی ادھوری بات کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے زید کا غلام، اب زید کا غلام کیا؟ کالا، گورا، نیلا، ہرا، پیلا۔ کوئی کہے 11، تو 11 کیا؟ آم، جامن، کیلا، کیا؟ کوئی کہے ممبئی، تو ممبئی کیا؟ ممبئی کا آدمی، تو کیا؟ وہ سمجھ میں آئے گی بات؟ نہیں سمجھ میں آئے گی نا۔ تو اسی کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تو وہ ہو گیا جس میں دو لفظوں کو ملا کر کے آپ ایک کر دیے، وہ مرکب ہو گیا۔ دو لفظ یا دو سے زیادہ الفاظ ان کو ملا دیجیے تو مرکب ہو گیا، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب تو ہے لیکن مرکب غیر مفید ہے، دو چیز کو ہم ایک تو کر دیے لیکن ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس سے سامنے والا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب غیر مفید کی تعریف ہوئی اور یہ تفصیل ہوئی۔ اب مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی نمبر 1، مرکب اضافی نمبر 2، مرکب بنائی نمبر 3، مرکب منع صرف۔ یہ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں۔ اب سماعت کرتے ہیں کہ مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر ایک کی تعریف جیسے ہم دوسری ویڈیو میں ہم ہر ایک کی تعریف اور تفصیل مختصر سے لکھ دیتے ہیں، ویسے اس میں بھی لکھی ہوئی تعریف اور تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ سماعت کیجیے۔ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یعنی ایسا مرکب جس میں جز سے مراد سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، یعنی اس کی اضافت کی گئی ہو، تو اس کو منسوب مطلب اضافت، یعنی دوسری طرف منسوب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری طرف منسوب کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے غلام زیدن، تو اس میں آپ یہاں پر دیکھیے، یہ ہے غلام، یہ ہے غلام، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے زید، ٹھیک؟ یہ دو چیزیں الگ الگ تھی، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک؟ یہ دو لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے۔ اب کیا کہا گیا ہے کہ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں پہلے جز کو، اب اس کو ہم اس میں 2 جز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلا جز یہ ہے، تو پہلے جز کو دوسرے جز کی طرف منسوب کیا گیا ہو، تو یہ پہلا جز ہے۔ اب اس کو ہم زید کو اٹھا کر کے یہاں پر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک؟ یہاں پر لکھ دیے، تو یہ پہلا جز، یہ دوسرا جز۔ اب کیا گیا ہے کہ اس کو منسوب کیا گیا ہو، منسوب کرنے کے لیے یہاں پر ہم اس کو ضمہ ڈالیں گے، پیش ڈالیں گے، تب غلام زیدن، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر غلام کی اضافت یا غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ اب زید کا غلام یہ ہو گیا، تو اب اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، یعنی غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ زید کا غلام، ٹھیک ہے؟ تو اب مرکب اضافی تو اس کو کہتے ہیں
اور مرکب چونکہ غیر مفید ہے یہ، تو غیر مفید کس لیے ہے کہ اب غلام زید، زید کا غلام، غلام کا بھی معنی ہو گیا کہ غلام ہے، زید کا بھی معنی ہو گیا زید انسان کا نام ہے۔ اب غلام زید میں آپ کو سمجھ میں کیا آ رہا ہے یہ بتائیے؟ سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ غلام زید، زید کا غلام، زید کا غلام تو کیا ہے؟ زید کا غلام کالا ہے، گورا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، کیا ہے؟ یا عالم ہے، جاہل ہے، فاضل ہے، اور مالک ہے، امیر ہے، غریب ہے، کیا ہے؟ تو جب تک آگے ایک لفظ نہیں بڑھائیں گے، یا دو لفظ یا تین لفظ، جتنا بھی آگے، کم سے کم ایک لفظ تو بڑھانا پڑے گا۔ جب تک نہیں بڑھائیں گے تب تک یہ مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بولنے والا جو بول رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، بس وہی بک رہا ہے وہ غلام زید، زید کا غلام، غلام زید، زید کا غلام، کیا زید کا غلام؟ تو اب آگے لکھ دیجئے عالم، فاضل، ٹھیک ہے، مالک، ٹھیک، کچھ بھی ملا دیجئے تو اب کیا ہو جائے گا؟ زید کا غلام، عالم ہے، فاضل ہے، مالک ہے، تو کچھ بھی بڑھائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جیسے بات سمجھ میں آئے گی اور آگے بڑھائیں گے تو یہ مرکب غیر مفید نہیں رہے گا، وہ مرکب مفید میں بات چلی جائے گی، اور یہی مرکب غیر مفید مرکب مفید ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہاں پر بات آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی، اور مرکب مفید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو جب تک یہ دو الفاظ ہیں غلام اور زید مل کر کے، یہ مرکب غیر مفید ہے، لیکن جیسے آگے کچھ بڑھائیں گے تو اب بڑھانے کے بعد یہ مرکب غیر مفید ہی نہیں رہے گا، یہ مرکب مفید میں چلا جائے گا، لیکن ہم مرکب غیر مفید کی پڑھ رہے ہیں، اور مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی اور مرکب ناقص بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہم کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم سمجھ گئے، اب آئیے دوسری قسم کی طرف۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی۔ اب مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے لکھا ہوا ہے، مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا اسم یا دوسرا جز بول لیجئے حرف کی جگہ پر رکھا گیا ہو، جیسے احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، کہ اصل میں احد و عشرن اور تسعۃ و عشرن ہے۔ اب دیکھیے ایک دم آسان سی بات ہے، ایک دم آسان سی بات ہے، کوئی بھاری بات نہیں، ایک دم دماغ کو ٹھنڈا کر کے سمجھیے تو سب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہا گیا؟ مرکب غیر مفید، مرکب بنائی کی تعریف میں بتا رہے کہ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو۔ تب چلیے ہم پہلے دو اسم تلاش کرتے ہیں، احد ایک اسم اور عشر یہ دوسرا اسم۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، تو یہ پہلا اسم ہے، یہ دوسرا اسم ہے۔ اب ایک کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو ایک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احد اور عشر، یہ دو ہے، دو الگ الگ، ایک یہ اور دوسرا یہ، ابھی ہم ایک ساتھ لکھ دیے تو یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب کہا گیا ہے کہ دو تو کر دیا گیا ہو، لیکن جو دوسرا والا اسم ہو وہ کسی حرف کی جگہ پر ہو۔ اب یہ دوسرا والا جو اسم ہے یہ والا، یہ اب یہاں پہ حرف کہاں نظر آ رہا ہے؟ تو اب اس کو سمجھیے کہ احد اور عشر یہ تو ہے، لیکن یہ اصل میں یہ ہے احد و عشر، یعنی 1 اور 10 مطلب 11۔ تو اب ہم یہاں پہ لکھتے تو ایسا 11 لکھتے تو احد و عشر، تو یہ 11 ہوا، لیکن چونکہ ہم ایسا لکھ نہیں سکتے ہیں، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب کتاب میں آپ پڑھیں گے 11 12 13 14 15 16 تو اس میں لکھا رہے گا احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، اس طرح لکھا رہے گا۔ تو اب یہ واو کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس واو کی جگہ پر عشرہ کو ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس واو کو نہیں لکھا جاتا ہے وہاں پر۔ تو جو کہا گیا ہے کہ جو دوسرا اسم ہوگا وہ حرف کی جگہ پر ہوگا، تو یہ واو حرف ہے، یہ واو
हर्फ है तो इसी वाव को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर अशरुन को ला दिया गया है। और चूंकि अशरुन को यहाँ पर लाया गया है तो वाव को हज़फ करने के बाद चूंकि अशरुन को यहाँ पर लाया गया है तो वो मुरक्कब बिनाई में वो चला गया। तो अब अहदुन व अशरुन ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अब ये सब मिला करके अहदा अशरा हो गया। ठीक है, ये अहदा अशरा हो गया और जो वाव था यहाँ पर उसको हटा दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से 9 तक, अहदा अशरा से 9 तक, ये असल में अहदुम व अशरुन और तिसअतुम व अशरुन, ये इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि मुरक्कब बिनाई की तारीफ पढ़े और इसमें दूसरे हर्फ की जगह पर ये अशरा आया है, ठीक है, इसकी वजह से हर्फ की जगह पर अशरा आ गया है, जो वाव है उसको हटा दिया गया है और अशरा को वहां पर रख दिया गया है, इसलिए वो मुरक्कब बिनाई में है और इसको अहदा अशरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अहदा अशरा, इतना अशरा, सलासत अशरा, अरबात अशरा, खमसत अशरा, सित्तत अशरा, सबअत अशरा, इस तरीके से आप 9 तक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये अहदा अशरा तो असल में अहदुन और अशरुन था, अहदुन और अशरुन था, तो ये दाल पर ज़बर और रा पर ज़बर, ये ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ बताते हैं कि दोनों जुज़ मबनी पर फतह है सिवाय इतना अशरा के, क्योंकि यहाँ पहला जुज़ मुअरब और दूसरा जुज़ मबनी पर फतह है। देखिए, अहदा अशरा से लेकर के तिसअता अशरा तक, ये चूंकि मबनी पर फतह है, मबनी पर फतह का मतलब ये होता है कि उस पर ज़बर ही आएगा हमेशा। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर ज़बर लाया गया है अहदा से लेके तिसअता अशरा तक। ठीक है, अब क्यों आया, कैसे आया, क्यों क्या कहते हैं कि अशरा पर ज़बर आया, अहदा पर ज़बर आया, वो तफसील है हर्फ होने की वजह से वगैरह वगैरह, उसमें अभी हम नहीं जाते हैं, उसमें जाएंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। बस इतना समझिए कि अहदा अशरा से लेकर के तिसअत अशरा तक जो दोनों जुज़ है ये मबनी पर फतह है, यानी फतहा रहेगा उस पर, इसलिए उस पर फतहा ला रहे। तफसील तलब है तो किताबों में है, या इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम बना देंगे उसकी वजह। ठीक है, कि ज़बर यहाँ पर क्यों आ गया, कैसे आ गया, मतलब क्यों आया, तो मबनी पर फतह इसलिए आ गया, और कैसे आया, कैसे उसमें तब्दीली हुई है, वो अलग तफसील है, तो वो हम अभी यहाँ नहीं बयान करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मुरक्कब बनाई में अहदा अशरा से तिसअत अशरा तक है वो मबनी पर फतह है सिवाय इतना अशरा के, क्योंकि इतना अशरा असल में इथनानी था। ठीक है, इथनानी अशरा, तो अब यहाँ पर नून तस्निया को इजाफत में हज़फ कर देते हैं, इसके लिए यहाँ पर इसको हटा दिए, चूंकि दोनों इस्म है और एक इस्म की इजाफत जब दूसरे इस्म की तरफ होती है और वो तस्निया होता है वो इस्म, तो उसमें नून इजाफत के वक्त गिरा देते हैं, इसी के लिए यहाँ पर गिरा दिए। ठीक है, तो इथनानी चूंकि मुअरब है और इसमें नून को हज़फ कर दिया मुज़ाफ होने की वजह से, इसलिए इतना अशरा हो गया और यहाँ पर मबनी पर फतह नहीं है इसी वजह से, और अलिफ उससे पहले ज़बर है, चूंकि अलिफ हमेशा माक़बले में ज़बर चाहता है बहरहाल, तो इतना अशरा को छांटे इसलिए दिए क्योंकि इसका जो पहला जुज़ है ये इथनानी, ठीक है, ये मुअरब था, तो मुअरब में इराब बदलता है तो इजाफत की वजह से इन नून को हज़फ कर दिया, तो अब हो गया इतना अशरा। ठीक, इतना याद रखिए। तो ये हमने दूसरी किस्म पढ़ ली, अब आइए तीसरी किस्म पढ़ते हैं। अब तीसरी किस्म है मुरक्कब मनअ सर्फ। मुरक्कब मनअ सर्फ किसको कहते हैं? देखिए, मुरक्कब मनअ सर्फ वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो इसमों को एक किया गया हो लेकिन दूसरा इसम किसी हर्फ की जगह पर ना हो, जैसे बालबक और हजरामूत। देखिए, दोनों की तारीफ तकरीबन 90% तक एक ही है, लेकिन फर्क एक ही है कि जो मुरक्कब बिनाई है उसमें दूसरा इसम जो है, दूसरा जुज़ जो है वो हर्फ की जगह पर है, लेकिन इसमें हर्फ की जगह पर नहीं है। बाकी उसमें भी दो इसमों को एक किया गया है और इसमें भी दो इसमों को एक किया गया है, लेकिन मुरक्कब मनअ सर्फ में दूसरा जो इसम है, दूसरा जो जुज़ है वो किसी हर्फ की जगह पर नहीं है। अलबत्ता मुरक्कब बिनाई में जो दूसरा जुज़ है, जो दूसरा इसम है, वो हर्फ की जगह पर है। तो बात तकरीबन एक ही है। ठीक है, जैसे हजरामूत और बालबक के बाल ये अलग है, बक ये अलग है, हजरा ये अलग है, मूत ये अलग है, तो ये दोनों को एक कर दिया गया, तो ये
ایک ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک دم آسان سی بات ہے. اس کے بعد اب دیکھیے تفصیل دیکھیے, یہ تو پڑھ لیے, اس کا بھی اعراب پڑھ لیے. اب اس میں دیکھیے بعلبک اور حضرموت جو مرکب منع صرف ہے, اس میں پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے, اور جس کا اعراب ہے اس بارے میں علماء کرام کی 3 رائے ہے. علماء کرام کا جو پہلا مذہب ہے, یعنی سمجھے کہ 1000 علماء کرام ہے تو وہ 3 حصوں میں بٹے. علماء اکرام جیسے مثال کے طور پر 1000 علماء ہے تو ان کا 3 گروپ ہو گیا. تو پہلا گروپ علماء اکرام کی پہلی جو جماعت ہے, وہ جو جماعت کہتی ہے, کیا کہتی ہے کہ پہلا جز مبنی بر فتح ہے اور دوسرا جز معرب باعراب غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, پہلا جز مبنی ہے یعنی مبنی بر فتح ہے, یعنی اس پر ہمیشہ زبر ہی رہے گا, کبھی بھی اس پر نہ زیر نہ پیش نہیں آئے گا پہلے جز پر. ٹھیک ہے, اور دوسرا جز معرب باعراب غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے حالت نصب و جر میں, وہ دوسرا جز جو ہے وہ حالت نصب و جر میں فتحہ پر ہی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے باعراب غیر منصرف کہا کہ غیر منصرف میں جب وہ مرفوع ہوگا تو زبر پیش آئے گا اس پر, لیکن جب مجرور یا منصوب ہوگا تو اس پر غیر منصرف پر ہمیشہ زبر ہی آئے گا. اسی لیے کہا کہ باعراب غیر منصرف. تو اب مثال دیکھیے, تو یہ مثال دیکھیے ہاذا بعل بکو. ٹھیک ہے, اب دیکھیے چونکہ یہ غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے, ہاذا بعل بکو تو یہ غیر منصرف ہے تو یہ تو ایسے ہی رہے گا. ٹھیک, اب دیکھیے یہاں پر مثال ہاذا بعل بکو. ٹھیک ہے, ہاذا بعل بکو, چونکہ پہلا جز مبنی بر فتح ہے اور دوسرا جز معرب باعراب غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بعل بکو. اب رأیتو بعل بکا, رأیتو بعل بکا. ٹھیک, دیکھیے چونکہ مبنی بر فتح ہے تو بالا پر زبر ہی آئے گا, اور دوسرا جز معرب تو ہے یعنی اس پر اعراب تو آئے گا, لیکن باعراب غیر منصرف یعنی منصوب ہوگا تو زبر ہی کے ساتھ ہوگا, جیسے یہ, اور یہاں مرفوع ہوگا تو پیش کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور مررتو ببعل بک, مررتو ببعل بک, مررتو ببعل بکا. ٹھیک ہے, مررتو ببعل بکا. اب یہاں پر زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مبنی بر فتح ہے تو حالت جر میں بھی اس پر زبر ہی رہے گا چونکہ مبنی بر فتح ہے. اور یہاں بکا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کا اعراب حالت نصب و جر میں فتح ہی آتا ہے. تو علماء کرام کی پہلی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ پہلا جز مبنی بر فتح ہے اور دوسرا جز معرب ہے, لیکن معرب باعراب غیر منصرف یعنی حالت رفع میں اس پر پیش آئے گا اور حالت نصب و جر میں زبر آئے گا, جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ لیے. ٹھیک ہے, پہلا گروپ ہو گیا علماء کرام کا. اب دوسرا گروپ دیکھیے, علماء کرام کا جو دوسرا گروپ ہے, جو دوسری جماعت ہے علماء کرام کی, وہ دیکھیے. اچھا, یہاں علماء کرام سے علماء نحویین مراد ہے. اب کوئی فقیہ کی بات نہیں لے آئیں گے, فقہا حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن یہاں جو اعراب کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ علماء نحویین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. تو علماء نحویین کا پہلا گروپ یہ ہوا. اب دوسرا گروپ کیا کہتا ہے, جو دوسری جماعت ہے, دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ دونوں جز معرب ہے, پہلا جز مضاف دوسرا جز مضاف الیہ, یعنی دونوں جز معرب ہے, اعراب اس پر بدلے گا. ٹھیک ہے, فرماتے پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ, یعنی دونوں معرب ہے, لیکن چونکہ مضاف اور مضاف الیہ ہے تو مضاف اور مضاف الیہ میں جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب یہاں پہ آئے گا. تو یہ دیکھیے علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ دونوں جز معرب ہے یعنی دونوں پر اعراب آئیں گے. اب دونوں جز کو ایک کر دیا, دیکھیے ھذا بعل بکن, ھذا بعل بکن. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے دونوں جز معرب ہے, اب پہلا جز مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ تو مضاف پر پیش آئے گا چونکہ معرب ہے, اور یہ بھی معرب ہے تو مضاف الیہ پر زیر آئے گا. ٹھیک ہے, تو بعل
بکن. ٹھیک ہے, بعلو بکن, جیسے غلامو زیدن, یہ ایک دم آسان ہے. پھر رایتو بعلا بکن. ٹھیک ہے, منصوب ہو گیا کیونکہ مفعول ہے اور مضاف ہے, اور مضاف الیہ یہ ہے اور دونوں معرب ہے, تو مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجروری ہوگا. مررتو ببعلی بکن, مررتو ببعلی بکن. ٹھیک ہے, معرب ہے یعنی اس پر اعراب بدلے گا عامل کے بدلنے سے, تو یہ لام پر زیر آ گیا, ببعلی ہو گیا, اور کاف کے نیچے زیر دو ہے اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک دم آسان ہے. تو یہ دوسری جماعت علماء کرام کی ہو گئی. تیسری جماعت بھی ہو بہو یہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن علماء کرام کی جو تیسری جماعت ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور علماء کرام کی جو تیسری جماعت ہے, علماء نحویین کی جو تیسری جماعت ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں جز معرب ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پہلا جز مضاف, دوسرا جز مضاف الیہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ باعراب غیر منصرف. تو اب دیکھیے, ھذا بعلو بکا, ھذا. ٹھیک ہے, اب معرب ہے تو معرب ہے جس پر اعراب آئے گا, چونکہ یہ خبر بن رہا ہے لفظ, تو اس پر ہم ضمہ دے دیے. ٹھیک ہے, اور یہ چونکہ دوسرا جز غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف حالت جر میں فتحہ اس پر آتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ فتحہ آ گیا. چونکہ غیر منصرف حالت نصب و جر میں اس پر فتحہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, البتہ حالت رفع میں اس پر پیش آئے گا, چونکہ یہاں پر مجرور ہے اس کے لیے یہاں پر اس پر فتحہ آیا ہے. اسی طریقے سے رایتو بعلا بکا, رایتو بعلا بکا. ٹھیک ہے, یہاں پر زبر کس لیے آیا, چونکہ معرب ہے اس لیے یہاں پر فتحہ آ گیا, زبر آ گیا. اور یہاں پر زبر کیوں آیا, چونکہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف حالت نصب و جر میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مررتو ببعلی بکا, مررتو ببعلی بکا. ٹھیک ہے, یہاں مجرور ہے, معرب ہے, اور معرب ہے اس لیے یہاں پر یہ زیر آ گیا ہے. اور یہاں پر فتحہ کس لیے ہے, اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے, اور غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے حالت نصب و جر میں وہ زبر کے ساتھ آتا ہے, اور حالت رفع میں پیش کے ساتھ آتا ہے, ضمہ کے ساتھ آتا ہے. تو معزز ناظرین, یہ باتیں آپ آسانی کے ساتھ تقریباً سمجھ چکے ہوں گے, اور یہ ہماری باتیں مرتب کی یہاں پر اب ختم ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو جو آئے گی اسم کے بارے میں آئے گی, تو اس میں ہم نے جو کچھ آپ کو پڑھایا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں, اس کا جواب تشفی بخش آپ کو دیا جائے گا. کچھ باتیں جو تفصیل طلب ہے وہ ہم نے نہیں بتائی ہے چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.